بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ۔ ہمارا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا تھا، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر پانچواں باب شروع کیا تھا۔ اس کے اندر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے حوالے سے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تبلیغ کا سلسلہ تھا، تو اس کے حوالے سے ہم نے پہلا مرحلہ بیان کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت ان لوگوں کو دی جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد تھا کہ یہ اسلام ایمان لائیں گے، اسلام قبول کریں گے۔ تو آج تبلیغ اسلام کا دوسرا مرحلہ پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کن کو دعوت دی۔ تو پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 سال بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ وَأَن وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ ترجمہ: اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ، جس میں حکم دیا گیا کہ آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو بھی دعوت اسلام دیں۔ آپ نے ایک دن صفا صفا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر قریش والوں کو بلایا۔ قبیلہ قبیلہ قریش کے تمام لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری قوم، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کرو لوگے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں ہاں، ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ سچا اور امین ہی پایا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب قبر سے ڈرا رہا ہوں، اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر اللہ پاک کا عذاب آئے گا۔ یہ سن کر تمام قریش ناراض ہو کر چلے گئے۔ ان میں آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا، وہ آپ کی شان میں بد زبانی کرنے لگا۔ آپ نے تو اس گستاخی کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن آپ کی رب نے اس کی مذمت میں قرآن پاک کی ایک مکمل صورت نازل فرمائی۔ وہ صورت کون سی ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ ابو لہب کی مذمت میں کون سی صورت نازل ہوئی؟ سورہ لہب، تبت یدا۔ جی، سورۃ اللہب، تبت یدا، یہ نازل ہوئی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو لہب نے تکلیف دی، بد زبانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا اور تو برا انجام ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا دور تھا، دوسرا مرحلہ تھا تبلیغ اسلام کا، جس دور کے اندر، جس مرحلے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دی۔ پہلے مرحلے میں آپ نے اعتماد والے لوگوں کو تبلیغ دی، تبلیغ اسلام کی دعوت دی ان کو، اور دوسرے مرحلے کے اندر آپ نے اپنے گھر والوں کو دعوت دی۔ تیسرا مرحلہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، تبلیغ اسلام کا تیسرا مرحلہ۔ اعلان نبوت کے چوتھے سال حجر سورہ حجر کی یہ آیت نازل ہوئی، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُونَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ ترجمہ: تو اعلانیہ کہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، جس میں اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ کھلم کھلا سب کو دین کی تبلیغ فرمائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے، اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی فرمانے لگے۔ ایسے ماحول میں تمام قریش بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں، یہ جبل نور ہے، یہ روضہ روضہ ہے، یہ بیت اللہ ہے، اور یہ عزیزیہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو دور ہم نے پڑھے، ایک دور کل پڑھا تھا، مرحلہ پڑھا تھا، اور دو آج پڑھے۔ تو یہ تبلیغ اسلام کے 3 مراحل ہیں، ان کو اچھی طرح سے یاد کریں۔
کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیں. اتنا کافی ہے یا پھر آگے بھی پڑھیں؟